ایک تو آپ کو یہ سن کے دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، بلکہ سامعین کو بھی شاید، کہ ہر کسی کا دوست ہوتا ہے. میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے. سب مجھ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں. بسا اوقات میں اکیلے میں روتا ہوں کہ میں اپنے دل کی بات کس سے کہوں. لونلی نیس فیل ہوتی ہے بہت. یہ تو ہے. آپ کے ساتھ ویسے بھی کمپینین نہیں ہے یہ ہے اور کیا؟ فیملی بھی یہاں نہیں ہے کہ بہن بھائی یا نہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہے. سب آرمی آپریشن کے بعد سب بچھڑ گئے. سب کوئی کہیں، کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، کوئی ادھر ادھر. سب بچی بہت چھوٹی ہے، اس سے آپ بہت کچھ شیئر نہیں کر سکتے. نہیں، بچی کو تو کچھ مطلب بڑی بھی ہو جائے گی تو بھی آپ بہت سی چیزیں اس سے شیئر نہیں کرنا چاہیں نہیں، گے. اس کو نہیں بتائیں گے. اس کو کیا ضرورت ہے تکلیف دینے کی بیچارے. تکلیف ہوگی. نہیں تو کیسا آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ آپ نے یہ جو زندگی چنی اپنے لیے، اتنی لونلینس بھی ہے اس میں. ایک طرف آپ کو پاور بھی فیل ہوتی ہے، لوگوں کی محبت کی پاور، کسی عہدے کی پاور نہیں کہہ رہی. بہت الگ الگ ایکسٹریمز پہ آپ ہوتے ہیں. تو ایموشنل ہوتے ہیں آپ کبھی؟ روتے ہیں آپ کبھی؟ جی روتا ہوں. میں انسان ہوں. اکیلے میں؟ نہیں، میں ویسے بھی روتا ہوں، ساتھیوں کے سامنے بھی روتا ہوں. کوئی رونے کی بات ہوتی ہے، تقریر کے دوران روتا ہوں، کیونکہ میں لکھ کے تقریر نہیں کرتا. مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی زندگی میں نے کبھی لکھ کے تقریر کی ہو. یو اسپیک فرام یور ہارٹ. ٹھیک ہے نا. جب میں بولتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں. کہ پھر بس عجیب کیفیت ہوتی ہے مجھ پہ طاری، اور اسی میں کوئی ایسی چیز آتی ہے درد بھری، دکھ بھری، کہ جہاں بے اختیار رونا نکل جاتا ہے. مطلب جان کے تو میں انسان ہوں. یہ نہیں انسان تو ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. بشرا صاحبہ، میرے متعلق بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے. میں ہر کسی کی طرح گوشت پوش کا انسان ہوں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو خیر آپ ایک آپ نے کہا نا کہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جو طاقتیں نہیں چاہتی ہوں گی آپ کی تحریک کو، لیکن اوور آل عوام کے اندر یہ پروپیگنڈا کیوں اس طرح سے وہ ہوا ڈیولپ کہ عام لوگ بھی اس طرح فیل کرتے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھیے، ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس کی بڑی پاور ہے. بدقسمتی سے ایم کیو ایم غریبوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس والوں کی جماعت ہے. ہم نہ کوئی پیپر نکال سکتے ہیں، نہ ٹیلی ویژن چلا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایلیگیشن کسی نے ہم پہ لگایا. اب مثال کے طور پہ ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہے پنجاب کے سارے اخبارات میں، بریگیڈیئر نہیں، فوج نے ایم کیو ایم کے آفس سے جنا پور کی سازش پکڑ لی. یہ ہیڈ لائن، بینر ہیڈ لائن. تو بینر ہیڈ لائن تو کمزور آنکھ والا ہی پڑھ لیتا ہے. اب جب اس کی میں تردید دوں گا تو وہ چھپے گی نہیں، تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا ڈینائل اس میں آیا ہے یا نہیں آیا. پھر میں نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ پٹیشن ڈالی. میں نے کہا یہ ثابت کرو یہ جو الزام لگایا ہے. تو پھر فوج کے آئی ایس پی آر نے تردید کر دی کہ فوج نے کوئی جنا پور کی سازش نہیں پکڑی. اور بشرا صاحب، آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اندر کے پیج پہ سنگل کالم 4 لائن کی خبر لگی. آپ بتائیے، بینر ہیڈ لائن لوگ آسانی سے پڑھتے ہیں یا 4 لائن کی خبر ڈھونڈ کے چشمہ لگا کے اینک لگا کے جناب پڑھیں گے؟ نظر بھی نہیں آتی اور کوئی ڈھونڈے گا کیوں؟ کسی کو کیا پتا اندر کیا چھپا ہوا ہے. تو لوگ جو سنتے ہیں وہ امپریشن، لوگوں کے مائنڈ بڑے سمپل ہوتے ہیں نا، عام لوگوں کے. بٹ دیکھیے، اس کے باوجود بھی 87 سے لے کے آج تک وی آر گیننگ، ہم گین کر رہے ہیں. آپ نے وہ پاور تو گین کر لی جو آپ نہیں، عوام کی سپورٹ کی پاور، اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں اور کنفیوژن جو ہیں وہ دور آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. انقلاب لانا اور
ایک میڈی ایول کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنا اٹس ناٹ ایزی. I know. اٹ ٹیکس ٹائم. Lot of time. قربانیاں, سیکریفائسز, تو ٹائم لگتا ہے, تو ٹائم لگے گا. اچھا, ابھی تک آپ نے زندگی ماشاءاللہ جس طرح سے تحریک کے ساتھ اپنی زندگی پرسنل لائف کو بالکل مائنس کر دیا اور تحریک کو سارا اپنا وقت اور اپنی زندگی اور ڈیووشن کے ساتھ چلایا, کسی ایک چیز کے اوپر اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہو کہ یہ میں نہ کرتا تو اچھا تھا؟ پچھتاوا نہیں ہوتا جب بعض اوقات جو ہے وہ بعض ساتھی جو ہے جو پراپر ان کے اسائن کام ہوتے ہیں وہ وقت پہ نہیں کرتے اور پھر دوسرے کام آ جاتے ہیں, تو پھر یہ غصہ آتا ہے میں کس کے لیے کر رہا ہوں, پھر یہ کائی کے لیے کر رہا ہوں. اس سے تو بہتر یہ روز روز یہ دماغ پہ ٹینشن آتی ہے, اس سے اچھا ہے نہ کرتا میں. پھر میں سوچتا ہوں پھر میں نہیں کرتا تو پھر کون کرتا. بھائی اللہ میاں نے, میں فارماسسٹ آدمی, میرا دور دور سے سیاست کا کیا واسطہ. I was not a student of political science. فیلڈ تو یہ نہیں. میرے تو اس وقت میری تو فارمیسی یا تو کوئی فیکٹری ہوتی جہاں میں دوائیاں بنا رہا ہوتا ٹک 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 ٹک. تو اچھا, آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کیسی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ مطلب ویسے تو میں نے دیکھا آپ کو غصہ جب آتا ہے اور آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غصہ تو نظر آتا ہے. نارمل لائف میں اپنے ساتھیوں پہ یا اپنے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہی آپ کی فیملی بھی ہے, غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں یا ڈانٹتا ہوں. چیختے ہیں زور زور سے؟ نہیں جی, اچھا, وہ ڈرتے ہیں یہ لوگ سب؟ جی مطلب ڈرتے کیا, ان کو میں ڈانٹتا, اگر ایک دفعہ ڈانٹتا ہوں تو 50 دفعہ پیار کرتا ہوں, تو وہ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے. تو آج تک پوری 30 سالہ تاریخ میں اس وجہ سے پارٹی چھوڑ کے کوئی نہیں گیا کہ میں نے اسے ڈانٹا, بلکہ شکایتیں ہوتی ہیں. بشرا صاحب کیا شکایتیں ہوتی ہیں؟ بھائی اتنے دن ہو گئے آپ نے تو ہمیں ڈانٹا ہی نہیں. فرمائی کیا ہوتی ہیں ہمیں ڈانٹے, یعنی وہ کہتے ہیں کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, محبت میں کمی ہو گئی, یا آپ نے ڈانٹے ہی نہیں. یہ تو چپی ہو گئے, بولے ہی نہیں. نہیں وہ یہ بھی آپ کے ساتھیوں میں سے سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بظاہر ایک بہت اسٹرانگ آدمی ہے لیکن اندر سے بہت معصوم بچہ ہے ان کے اندر. وہ ہر کسی میں ہوتا ہے لیکن کوئی اپنے اس بچے کو زندہ رہنے دیتا ہے, کوئی مار دیتا ہے. وہ بچہ ساتھ چلتا رہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ہے, دوسروں کے لیے بھی. آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور واقعی جو امپریشن لوگوں کا بھی اور کسی حد تک میرا بھی تھا. میرا تو خیر یہ امپریشن تھا کہ آپ بہت جوش خروش والے اور بہت غصے والے, بہت اگریسو لیڈر ہیں. وہ میں چاہ رہی تھی کہ ذرا چینج ہو جائے میرا پرسپیکٹو آپ کی طرف, اور مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. مجھے بھی بہت مزہ آیا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں برنچ ود بشرا کے پروگرام کا بھی شکریہ, آپ کا ذاتی طور پر شکریہ, جیو ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ آپ کا. اور خواتین حضرات, آپ کو پتا ہے کہ میں ہر ہفتے اپنے ساتھ ایک بہت اچھے بہت اسپیشل گیسٹ کو لے کے آتی ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر ایک خوشگوار مہمان کے ساتھ آپ سے ملوں گی, لیکن جاتے جاتے حسب عادت حسب معمول میں اپنے مہمان کے ساتھ 2 شاٹ بنواؤں گی. جی, تو آج کی یہ ملاقات بہت مزیدار رہی. آپ مجھے اپنی ای میلز کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا. اور الطاف صاحب سے تو شکریہ کے ساتھ اجازت لیتی ہوں. آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اگلے اتوار ایک اور خوشگوار مہمان کو لے کر. لیکن آپ کو پتا ہے جاتے جاتے حسب روایت میں اپنے مہمان کے ساتھ 2 شاٹ کرواتی ہوں. آئیے 2 شاٹ کے لیے. مظلوم